بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ گھر میں حشرات کا زیادہ ہو جانا گھر میں آفت آنے کی علامت ہے۔ کانوں کو مولنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہو تو گھر میں مور کے پروں کو لٹکا دے، جھگڑے تھم جائیں گے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ گھر میں دودھ کا پھٹ جانا رزق کے بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں ایک ساتھ کوئی آ جائے تو گھر میں غم آنے کی نشانی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کا بہترین علاج ہے۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہوتی ہے۔ زبان دل کی حقیقی آنکھیں ہے۔ آدمی کی قابلیت زبان کی نیچے ہے۔ بہترین فضیلت زبان کی حفاظت ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ گھر میں سرخ چونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مرغیوں کا انڈوں پر بیٹھنا رزق میں کشادگی کی علامت ہے۔ روٹی کے بعد فوراً پیاس کا نہ لگنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ پورا ننگا ہو کر کپڑے بدلنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اگر کام دولت سے نکل سکے تو جان کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالو۔ آندھا ہے وہ جو دولت سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ انسانی غم کچھ اتنے زیادہ ہے کہ انسان کو ہنسی ایجاد کرنا پڑتی ہے۔ دنیا کے مال پہ مغرور مت ہو، کیا خبر اس رات تیری جان طلب کر لی جائے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیف کرے۔ جس کا غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ صابر وہ ہے جو غریبی میں صبر کرے۔ لالچ صبر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب بھی منہ دھوئے تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ کھانا ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ فضول خرچ کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ادائیگی کر دینے سے کام ٹھیک ہوتا ہے۔ جو دولت آپ کے پاس ہے وہی الادین کا چراغ ہے۔ اچھے کام کیا کر کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ خوش نصیب اگر بیوقوف بھی ہو تو عاقل ہے۔ زیادہ دولت شعور کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دولت مند نہیں جان سکتا کہ اس کا دوست کون ہے۔ دولت انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کی دولت اس کی خوبیاں ہیں۔ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ دولت مند ہے وہی محتاج ہے۔ بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو باعزت کیا ہے تو اپنی دولت کو ذلیل کر کے کیا۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہے بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں ہیں: سبز چائے، انار کا جوس، مچھلی، زیتون کا تیل، بیریز۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔
نیند کے دوران جسم کو جزوی پالش ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتے ہیں۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں جلن کی شکایت ہو ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کو ملا کر پی لو۔ کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں کھانے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ متوازن غذا کھانا ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی رگیں ہوتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوگی۔ کان چھوٹے ہوں گے، آنکھیں موٹی ہوگی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی شوقین ہوتی ہے: عیش و عشرت، تعریف، محبت اور دنیا کی سیر۔ دنیا کا طالب بلاہر رسوا ہوتا ہے۔ دنیا کی جستجو ہر ایک برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے تیرا دل مردہ بنے۔ زندگی ایک ایسی تار ہے جس کو شک کی دیمک کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ جو بد فطرت ہوتے ہیں شک ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہوتا ہے۔ انسان کی کال بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ بچہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کرے تو سمجھ جاؤ بچے کو شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جاؤ وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ اپنے دائیں کان کو پکڑ کر رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ بچے کو پانی کی شدید پیاس لگ رہی ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالے تو سمجھ جاؤ ایسا بچہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ گرتا زیادہ ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتی ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے بہادر اور نڈر بنتا ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے تو سمجھ جاؤ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ بچہ ہاتھوں کو گھمانا شروع کرے تو سمجھ جاؤ وہ انجان لوگوں میں گھبرا رہا ہے۔ جو بچہ اپنی زبان کو باہر نکال کر ناک کو لگائے ایسا بچہ بڑا ہو کر شدید غصے والی طبیعت کا بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتی ہی آنکھیں دیر سے کھولتا ہے وہ بڑا ہو کر وفادار اور پر اخلاص بنتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتی ہی سر پر گھنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ بچہ اپنی دائیں آنکھ بند کر کے رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کو قبض کی شدید شکایت ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوس رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔
جو بچہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوسے تو ایسا بچہ بڑا ہو کے ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے خاموش اور شرمیلا بنتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں گلا پاڑ پاڑ کر روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک فری والا لائک دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے، ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔